الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف آخرین میں پچھلی دفعہ ہم نے صرف کبیر مکمل کی تھی اجوف واوی مادے کی، یعنی قاف واو لام جو تھا اس میں ہم نے مکمل کی تھی۔ آج ہم ایک اور صرف کبیر کریں گے، لیکن آج ہم کریں گے اجوف یائی والی، اجوف یائی کی، اور وہ ہے ہمارے پاس البے جو مصدر ہے اس سے ہم بنائیں گے۔ باب ضربہ سے آتا ہے، ضربہ یضربو سے، یہ با یا اور عین مادہ اب اس میں ہم ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے گردان بنتی ہے۔ تو بالکل وہی پیٹرن ہے جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بنائی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ماضی معروف ماضی مجہول، مضارع معروف مضارع مجہول، نفی تاکید بلن معروف میں، نفی تاکید بلن مجہول میں۔ تو اس کو ہم ذرا بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس انداز سے ہم نے پچھلی دفعہ قاعدہ سے بنائی تھی، اور اب اسی پیٹرن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ہے با یا اور عین باب ضربہ سے۔ تو پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا بایا، بایا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یا سے پیچھے کیا ہے؟ زبر، زبر کی دوستی الف سے، تو ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ ہم اس کو بنا دیں گے با۔ پھر با سے اگلے جو 5 صیغے ہیں وہ اسی پیٹرن پر بنیں گے، یعنی با سے با، باؤ، پھر باعت اور باعتا۔ اچھا، اب جو چھٹا صیغہ ہے اس کا اوریجنلی بننا ہے بیانا، بیانا۔ اچھا جی، یا سے پیچھے زبر ہے تو اس کو مجھے سمجھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح کی سچویشن بن جائے گی، اور اس سچویشن میں یہ الف اور یہ عین ساکن یہ دونوں ساکن ہو گئے، اجماع ساکنین ہو گیا، تو ہم الف کو گرا دیں گے، اور جب ہم الف کو گرائیں گے تو یہ الف اصل میں کیا تھا؟ یا، اور یا کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ زیر سے، لہذا اس یا کی یاد میں آپ کے لیے ہم اس با پر زبر کی جگہ کیا کر دیں گے؟ زیر۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے واؤ کو گرایا تھا تو واؤ کی یاد میں ہم نے قاف پر پیش دیا تھا، تو یہاں چونکہ ہم نے یا کو گرایا ہے تو ہم اس یا کی محبت میں اس با کو زیر دے دیں گے۔ تو اب آگے کے سارے صیغے اسی پیٹرن پر بنیں گے، لہذا یہ صیغہ اب ہمارا چھٹا بن جائے گا بینا، پھر یہاں آ کے بن جائے گا بیٹا، پھر بیعتما، بیعتم، پھر بیعتی، بیعتما، بیعتن، اور پھر ہو جائے گا بیعتو اور بیعنا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم اگر ماضی مجہول بنا لیں، یہ تھا ماضی معروف، اب ہم بنا رہے ماضی مجہول۔ تو ماضی مجہول کا وزن کیا ہے؟ فعیلا، تو یہ بنے گا فوئیا۔ لیکن ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ وہ قویلا جو بنا تھا، تو قویلا کو ہم نے کیا کیا تھا مجہول میں؟ قیلا، قیلا۔ تو یہ بوئیا سے اسی پیٹرن پر جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بیا، یہ بن جائے گا بیا۔ تو بیا سے لے کر اب اگلے 5 صیغے اسی پیٹرن پر بنائیں گے، تو بیا، پھر بیا، پھر بی او، پھر بی ات، اور بی آتا۔ یہ ہمارے 5 صیغے بن گئے اسی پیٹرن پر جو ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں چھٹے صیغے پر، تو اس کا چھٹا صیغہ بالکل اسی انداز سے بنے گا، یہ بوئینا ہوگا بیسیکلی، فعلنا کے وزن پہ بوئینا۔ تو یہاں بھی ہم بیسیکلی کیا کریں گے؟ اس یا کو وہی زیر جائیں گے نا پیچھے، تو یا ساکن ہو جائے گی، اور جب یا ساکن ہوگی تو یہ دونوں اجماع ساکنین ہوگا، تو اجماع ساکنین کی صورت میں ہم یا کو گرا دیں گے، اور وہ پیچھے جو با ہے اس پر زیر آ جائے گی۔ تفصیلی قاعدے ہم اس میں چونکہ اس میں پڑھ چکے ہیں قیلا کی گردان میں، اس لیے اب زیادہ
بیتا بیتما بیتم، اور آگے یہ سارا اوپر والی ہی گردان آپ نیچے کاپی کر سکتے ہیں. میرے یادوں کے لیے کہ چھٹے سیگے سے آخر تک معروف اور مجہول دونوں کے سیگے ایک جیسے ہی بنتے ہیں. اس میں بھی یہی ہوا تھا، قیلا کے اندر بھی، یہاں بیا کے اندر بھی یہی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. نہیں، مطلب الگ ہوں گے نا، مطلب الگ ہوں گے. با کا مطلب ہے اس نے بیچا، بیا کا مطلب ہے اس کو بیچا گیا. شکلن ایک ہوں گے لیکن معنی میں دونوں کا فرق رہے گا. یعنی اگر معروف کا بینا ہوگا، اگر معروف میں بینا ہوگا تو مطلب ہوگا ان سب مؤنث نے بیچا، اور اگر مجہول کا بینا ہوگا تو مطلب ہوگا ان سب عورتوں کو بیچا گیا، ان سب مؤنث کو بیچا گیا. اور یہ سیاق و سباق سے ہمیں اس کا اندازہ ہوگا، کیونکہ اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس بچتا نہیں ہے. ظاہری شکل و صورت تو ایک جیسی ہے لیکن سیاق و سباق سے ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو بے تو کا ایک مطلب تو ایک ہے میں نے بیچا، اور بے تو کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بیچا گیا، لیکن یہ ہمیں پتہ لگے گا اس کانٹیکس میں جہاں پر یہ لفظ آ رہا ہوگا. تو یہ ہو گیا ماضی معروف اور مجہول. اب آتے ہیں مضارع معروف اور مجہول پر. تو مضارع معروف میں باب ضربہ میں وزن کیا ہے؟ یب یضربو، یعنی یب یب یو. تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حرکت ہے، پیچھے با اس کا پڑوسی خالی بیٹھا ہے، تو یہ با اپنے زیر دے دے گا پیچھے. یہاں نے جب زیر پیچھے دی تو پیچھے زیر ہے آگے یا ہے، تو دونوں کا پیچ اپ ہو گیا، اس لیے مزید کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ بن جائے گا یبیعو. ٹھیک ہے، تو ماضی بنا با، مضارع بن گیا یبیعو. تو با یبیعو، با یبیعو. اب یبیعو سے آگے اس کو ہم چلائیں گردان تو یہ بنے گا یبیعانی، یہ بنے گا یبیعونا، یہ بنے گا تبیعو، یہ بنے گا تبیعانی. البتہ یہاں چھٹا سیگا جو ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. اصل وزن کیا ہے؟ یضربنا، یعنی یہ بنے گا یب یہ نا. کیا بنے گا؟ یب یہ نا. اب ہوگا کیا کہ یہ یا سے پیچھے با خالی ہے تو یہ یا اپنی زیر دے دے گی پیچھے با کو، لیکن اس وقت کے بعد ہو یہ جائے گا کہ ہمارے پاس دو دو ساکن ہو جائیں گے. یعنی با پہ تو زیر آ گئی لیکن یا بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے، تو یا کی ہم چھٹی کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یبینا. بس یہ اس میں ایک تبدیلی ہے، باقی سب اسی پیٹرن میں چلے گا. یہ دوبارہ تبیعو آ جائے گا، یہ تبیعانی آ جائے گا، یہ تبیعونا آ جائے گا، یہ تبیعینا آ جائے گا، یہ پھر تبیعانی، یہ ہو جائے گا تبعنا، اور یہ ہو جائے گا ابیعو اور نبیعو. یہ ہماری مضارع معروف کی گردان بن جائے گی اس طرح سے با یبیعو سے. اچھا، اب اس میں مضارع مجہول کی طرف ہم چلتے ہیں. تو مضارع مجہول میں ہوگا یضربو، یضربو سے یضربو، تو یضربو سے یہ بنے گا یوب یا او. یہاں بھی کیا ہے؟ یا سے پیچھے با خالی ہے تو یا کی زبر چلی جائے گی با پہ، لیکن جب تک پیچھے زبر آئے گی تو زبر کی دوستی کس سے ہے؟ الف سے. تو ہم اس کو یا کو الف میں بدلیں گے تو یہ بن جائے گا یوباؤ، یوباؤ. یبیعو وہ بیچتا ہے، یوباؤ اس کو بیچا جاتا ہے، اس طرح کا مفہوم بنے گا. تو یوباؤ سے پھر یہ یوباانی ہو جائے گا، یہ یوباؤنا ہو جائے گا، یہ توباؤ ہو جائے گا، یہ توباانی ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر آ جائیے تو یفعلن کے وزن پہ یوم یوم یانا، یوم یانا. یہاں بھی دیکھیں یا سے پیچھے با خالی ہے تو یا اپنی زبر دے گا پیچھے. اچھا، پیچھے جب زبر آ جائے گی تو یا کو ہم بدل لیں گے الف میں، لیکن دونوں صورتوں میں باہر
اس جگہ پہ وہ اجماع ساکنین ہوگا. الف اور عین کو لے لیں تو کیا کر دیں گے ہم اس الف کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا یوبانا. اوپر تھا یبینا, یہ ہے یوبانا, تو فرق ہے دونوں میں. باقی کی اگر آسان ہے تو یہ توباؤ دوبارہ آ جائے گا, یہ توباانی, یہ توباؤنا, یہ ہو جائے گا توبائینا, یہ توباانی, یہ توبانا, اور یہ ہو جائے گا اوباؤ اور نوباؤ. تو یہ مضارع مجہول کی گردانہ والی بن گئی الحمدللہ. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس میں ہم نے لن داخل کرنا ہے. تو بہت آسان سی بات ہے کہ جو مضارع یہاں پر پیش آ رہی ہے لام کلمے پر پیش, اس کی جگہ ہم زبر کر دیں گے, باقی صیغوں سے نون گرا دیں گے کیونکہ منصوب میں ہم یہی کرتے تھے نا کام. تو یہ ہو جائے گا لن یبیا, یبیو کے بجائے یبیا, اور دوسرا باقی صیغوں سے ہم نون گرا دیں گے تو یہ دوسرا صیغہ بنے گا لن یبیا, آنی کا نون ہم نے ہٹا دینا ہے, اور تیسرا صیغہ ہو جائے گا لن یبیو, نون اس کا بھی گر جائے گا. البتہ جو جمع مؤنث کا نون ہے وہ نہیں گرے گا, تو وہ ویسے ہی رہنے والا ہے. تو اگر اس کی گردان آپ کو میں ویسے ہی پڑھ کے بتا دوں تو کیا ہو جائے گا, لن یبیع لن یبیع لن یبیعو لن تبیع لن تبیع لن یبیعنا, یہ ایسے ہی رہے گا لن یبیعنا. پھر لن تبیع لن تبیع لن تبیعو لن تبیعی لن تبیع لن تبیعنا, اور لن ابیع لن نبیع, اس طرح سے. اور مجہول میں بھی یہی چیز ہوگی, مجہول میں بھی لن داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا لن یباع. وہ تو یرملون کا قاعدہ ہے نا, نون ساکن کے بعد یا آ جائے گی تو یا یرملون میں سے, تو پھر وہ نون کے بجائے ہم یا میں اس کا ساؤنڈ مت کر لن یبیع, اس طرح سے. تو لن یباع اس طریقے سے آپ آگے لن لن یباع لن یباعو لن تباع لن تباع لن یباعنا, اس کا نون ہم نہیں گرائیں گے. لن تباع لن تباع لن تباعو لن تباعی لن تباع لن تبانا لن اباع لن تباع. تو یہ جو پہلے صفحے والی جو گردانیں تھیں وہ یہاں پر ہماری پوری ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے, بحث نفی ہے جہد بی لم, یعنی اب لم لگا کے اس کو مجزوم گردان بنانی ہے تو وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا ہو جائے گا, لن کی جگہ بس ہم لم کر دیں گے, لم, اور لم سے کیا ہو جائے گا, یہ مجزوم ہوگا. تو اس میں تھوڑی سی چینج آئے گی, اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو. تو دیکھیں ہمارا اوریجنل صیغہ ہے یبیعو, ٹھیک ہے, ابھی ہم نے بنایا وہ یبیعو بنایا. اس میں جب میں لم داخل کروں گا تو کیا ہوگا, یہ عین پہ ساکن آ جائے گا, تو یہ ہو جائے گا کچھ اس طرح سے. یا آپ پہلے سے آگے تھی, اب عین بھی ساکن ہو جائے گا. تو دو ساکن جمع ہوتے ہیں تو ہم کس کو گراتے ہیں, جو حرف علت ہوتا ہے. تو یہ بن جائے گا لم یبیع, لم یبیع. باقی صیغوں سے نون گرے گا تو دوسرا صیغہ بن جائے گا لم یبیع لم یبیعو. دیکھیے یہ والا جو صیغہ آئے گا واحد مؤنث غائب کا, تو یہ ہو جائے گا لم تبع, یہ لم تبیع. یہ والا صیغہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ جمع مؤنث کا ہے. تو لم یبیعنا, اس طرح سے آپ آگے پوری گردان بنا سکتے ہیں. اور یہی کام اس کے مجہول میں اگر ہم کریں گے تو مجہول کا جو صیغہ بنا تھا وہ تھا یباعو. تو یباعو میں جب میں لم داخل کروں گا تو عین پر ساکن آ جائے گا, اور عین پر ساکن آنے کا مطلب کیا ہے کہ الف اور عین کا ساکن یہ دونوں اجماع ساکنین ہو گئے, تو اس میں سے الف گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا لم یباع لم یباع. اور دوسرا صیغہ لم یباع, اس میں سے نون گرانا ہے ہمیں. تیسرے میں
लम युबाऊ। अलबत्ता ये वाला सीगा फिर वही मुअन्नस का है तो लम तुबा, फिर लम तुबा, और ये मबनी सीगा है लम युबाना। इस तरीके से आप आगे पूरी दर्रान बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने बनाना है लामे ताकीद बानून सकीला, मारूफ में, फिर मजहूल में, और फिर लामे ताकीद बानून खफीफा मारूफ और मजहूल में। तो इसके चंद सीगे हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो मारूफ का सीगा बना हुआ है वो है यबीउ। यबीउ में इंतहाई दर्जे की ताकीद पैदा करनी हो तो लाम लगेगा शुरू में और आखिर में नून मुशद्दद आ जाएगा। तो ये पहला सीगा हमारा बन जाएगा तो ला यबी अन्ना। ये देखें आइन पर जबर जो है वो मैंने इसलिए लगाई है कि ये पता लगे वाहिद का सीगा। तो जमा के सीगे में ये लाम कलमे पर पेश हो जाएगा। लाम कलमा यहाँ हमारा आइन है तो ला यबी अन्ना, फिर दूसरा सीगा इसका बन जाएगा ला यबी आनी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा ला यबी उन्ना, ला यबी उन्ना। तो अन्ना और उन्ना से वाहिद और जमा का फर्क हमें पता लगेगा। ये वाला सीगा आ जाएगा लतबी उन्ना, अन्ना सॉरी, लतबी अन्ना। फिर ये हो जाएगा लतबी आनी, और ये वाला सीगा जो है क्या बना था यबिहना, तो यबिहना से यबिहनानी। इस तरह से हम उसको ऐड कर, तो ये हो जाएगा ला यबिहनानी, इस तरह से। तो आप बाकी के सीगे इसी पैटर्न पे आप बना सकते हैं। तो ये लतबी अन्ना दोबारा आ जाएगा, लतबी आनी दोबारा आ जाएगा, ये आ जाएगा लतबी उन्ना। ये आ जाएगा लतबी इन्ना, ये वाला यही रहेगा। अच्छा वो लयबे नानी था, ये हो जाएगा लतबे नानी। और ये हो जाएगा लअबी अन्ना, और ये हो जाएगा लनबी अन्ना। तो ये हमने मारूफ में बना लिया। मजहूल में हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं वापस इसको मजहूल वाले का डांटा आपको ले। तो देखिए ये है युबाऊ, तो क्या हो जाएगा ला युबा अन्ना, लाम लगेगा आइन पर तो जबर ही आएगा ना, क्योंकि वाहिद के सीगे में आइन पर यानी जो लाम कलमा हमारा है उस पर जबर आएगा। तो ला युबा अन्ना, तो अगर मजहूल बनाएंगे तो ये बन जाएगा ला युबा अन्ना, और इसी को जमा में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा क्या है, असल में आइन कलमे की बात हो रही है, हरफ आइन की बात नहीं हो रही। हरफ आइन जो है वो इस वक्त लाम कलमा है, तो लाम कलमे पर हम जबर लगाते हैं, तो लाम कलमे की जगह पे ये आ गया। मैं बता रहा हूँ, तो जमा में अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा ला युबा उन्ना। जबकि इसमें अगर आप आ जाए तो ये इसमें सिर्फ एक इजाफा ही होगा, तो ये होगा ला युबा आनी, इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाला या की जगह अब ता आ जाएगा तो ये हो जाएगा ला तुबा अन्ना, यहाँ या की जगह ता आ जाएगा तो ये हो जाएगा ला तुबा आनी। और ये जमा मुन्नस का सीगा है, तो ये बना हुआ था वहां पे युबाना, तो युबाना से युबानानी, इस तरह काम करना है। तो ये बन जाएगा ला युबानानी। बाकी की गरदान आप इसी पैटर्न पे आगे बना सकते हैं। तो ये मुजारे मजहूल और उसमें ताकीदी उसलूब
بنے گا، یہ بھی نہیں بنے گا، یہ بھی نہیں بنے گا، اور یہ بھی نہیں بنے گا نون خفیفہ میں. اور باقی جہاں نون مشدد ہے وہاں نون مشدد کی جگہ نون خفیفہ لگا دیں گے. یعنی پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ لیبی ان، انا کی جگہ ان ہو جائے گا. لیبی انا کی جگہ لیبی ان ہو جائے گا. ہاں، نون مشدد کی جگہ نون ساکن آ جائے گا، وہ نون خفیفہ والی گردان ہماری بن جائے. لتبی انا کی جگہ لیبی لتبی ان ہو جائے گا. اور الف والے جن میں الف آ جاتا ہے ان میں نون خفیفہ کے صیغے نہیں بنتے، تو وہ ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے. اس طریقے سے اگر مجہول بنائیں گے تو اس میں بھی یہ والے صیغے نہیں بنیں گے، اور اس طریقے سے جو اوپر نہیں بنے وہ نیچے نہیں بنیں گے، اور جہاں نون مشدد لگائے وہاں نون خفیفہ لگائے. اس کی وجہ ہے کہ جو الف آیا تھا نا بیچ میں، تو جن صیغوں کے بیچ میں الف آ رہا ہے ان میں نون خفیفہ کا صیغہ نہیں بنتا، نہیں بنتا، اصول یہی ہے نا. اور جو نون مشدد ہے اس میں 14 کے 14 صیغے ہمارے بنتے ہیں. نون خفیفوں میں 14 صیغے نہیں بنتے، چاہے معروف ہو چاہے مجہول. تو یہ اگر ہم مجہول میں بنائیں گے تو یہ لا یوبا ان کے بجائے ہو جائے گا لا یوبا ان. ٹھیک ہے، پھر لا یوبا انا کے بجائے ہو جائے گا لا یوبا ان. بس یہ تھوڑا سا فرق دونوں کے بیچ میں آ جائے گا. اب ان کو تو چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے علم الصرف اولین میں، اگر کوئی مشکل ہو تو وہ پرانے ویڈیو نکال کے اس میں دیکھ لیں کہ ان کو ہم کس طرح سے بنا دیں گے، کیونکہ دہرائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ کتاب میں بھی وہ صیغے ڈیش ڈلا ہوا ہے وہاں پہ، ان صیغوں میں ڈیش ڈلا ہوا ہے جو میں نے بھی آپ کو کٹوائے ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب ہے فعل امر کی بحث. تو فعل امر کی بحث بھی بنا لیتے ہیں جی. تو فعل امر غائب میں اگر ہم بنائیں گے تو غائب کے لیے ہمیں لام امر کا استعمال کرنا ہوگا. تو ہمارے پاس جو پہلا سی ہے وہ ہے یبیعو. تو یبیعو پہ جب لی لگاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ ساکن ہو جائے گا، عین بھی ساکن ہو جائے گا. تو جب پھر ہمیں اس یا کو گرانا پڑے گا تو یہ بن جائے گا لی یبی، لی یبی. اچھا، ویسے یہ دوسرے صیغے میں سے نون گرانا ہوگا تو وہ چینج نہیں ہوگا، تو یہ ہوگا لی یبی آ. تیسرا صیغے میں ہو جائے گا لی یبی او، نون گر جائے گا خالی. پھر یہ والے صیغے میں عین ساکن ہوگا تو یا گر جائے گی، تو یہ بنے گا لی تبی. اس میں پھر نون آ جائے گا تو نون گرا دیں گے لی تبی آ. اور یہ صیغہ تو مؤنث کا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو، تو یہ ہو جائے گا لی یبینا. ٹھیک ہے، یہ غائب کے ہو گئے. اب جب حاضر کا امر ہم بناتے ہیں تو اس میں لی نہیں لگاتے بلکہ علامت مضارع گرا دیتے ہیں. یاد ہے؟ تو ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ ہے تبیعو. تبیعو میں علامت مضارع ہٹاؤں گا. اچھا، جب میں علامت مضارع ہٹا دوں گا تو مجھے بتائیے کچھ لگانے کی ضرورت ہے شروع میں؟ شروع میں کچھ لگانے کی ضرورت پڑ رہی کیونکہ ساکن نہیں آیا نا، بعد میں آلریڈی زیر ہے، تو میں شروع میں کچھ بھی نہیں لگاؤں. البتہ اس کو ساکن کروں گا. اور جب یہ ساکن ہو جائے گا تو یا بھی ساکن ہے عین بھی ساکن ہے، تو یا کو پھر میں گرا دوں گا تو میرے پاس بچے گا بے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا صیغہ بنے گا یا بیچ والی نہیں گرے گی تو بن جائے گا بی یا. پھر بی او، پھر بنے گا بی ای. ایسے ہی ہے، بی ای. اور پھر بی یا. اور یہ صیغہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. تو ہاں، تو بس علامت مضارع جو ہے وہ ہم ہٹا دیں گے تو یہ ہو جائے گا بینا. بینا، یہ ہمارے حاضر کے امر کے صیغے بن جائیں گے. جیسے وہاں بنتا ہے نا کل، کولا کولو کولی کولا کلنا، تو ایسے یہ بے بیا بیو بی بیا بینا. اب آ جائیے متکلم میں تو پھر دوبارہ لی کا استعمال کرنا پڑے گا. تو لی ابی اور لی نبی، لی ابی اور لی نبی. یہ حاضر میں نہیں ہوتا، باقی سب پہ لی لگانا پڑے گا، حاضر میں نہیں ہو. اچھا، اور اگر مجہول سے بنائیں گے تو سب صیغوں میں لی آئے گا.
مجہول میں حاضر کے صیغوں میں بھی لی آئے گا، لیکن مضارع معروف یہ جو حاضر کے 6 صیغے ان کے امر میں لی نہیں آتا بلکہ علامت مضارع گراتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ یہاں آ جائیں تو امر مجہول میں دیکھیں کیا کیا ہے، لی ابی سے ہو گیا لی یوبا، لی یوبا۔ یہاں بھی بیسیکلی وہی ہوا، معاملہ کیا ہوا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پہلا سیگا ہمارے پاس پہلا سیگا تھا یوبا مجہول کا، تو یوبا پر جب میں نے لی داخل کیا تو کیا ہوا، یہ عین ساکن ہو گیا، اور جب عین ساکن ہوا تو الف اس سے پہلے آلریڈی ساکن تھا ہی، تو الف کو ہم گرا دیں گے تو یہ بن جاتا ہے لی یوبا، لی یوبا۔ تو یہ لی یوبا ہو جائے گا، اس سے نیچے والا سیگا لی توبا ہو جائے گا، پھر لی توبا ہو جائے گا، پھر متکلم میں لی اوبا اور لی نوبا، اس طرح باقی جو نون والے سیگوں سے نون گر جائے گا سوائے جمع مؤنث کے سیگوں کے، تو یہ گردان ہمارے سامنے آ جائیں گے، لی یوبا، لی یوبا، لی یوبا، لی توبا، لی توبا، لی یوبانا، پھر لی توبا، لی توبا، لی توبا، لی توبا، لی توبا، لی توبانا، لی اوبا اور لی نوبا۔ اب انہی میں جو اگلا کام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ نون مشدد لگا دیں تو نون مشدد بھی لگا سکتے ہیں اسی اصول کے تحت، بس شروع میں لام تاکید نہیں آئے گا بلکہ لام امر آ جائے گا۔ وہ تھا لا یبی انا، یہ ہوگا لی ابی انا، لی ابی انا، تو لام امر کا استعمال ہو جائے گا، باقی سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا کہ ہم نے نارمل نون سخیرہ کی گردان بنائی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں، یہ ہم نے بنایا تھا نا، تو یہ تھا لا یبی انا، تو اب لام زبر کی جگہ کیا آ جائے گا، لام زیر والا، لی ابی انا، یہ ہو جائے گا لی ابی آنی، لی ابی انا، لی تبی انا، لی تبی آنی، لی ابی انانی۔ البتہ حاضر میں کیا ہوگا، حاضر میں چونکہ علامت مضارع ہم نے ہٹانی ہوتی ہے تو وہاں پر اب دیکھیں کیا آئے گا، وہاں کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو یہ بی انا ہو جائے گا، کیونکہ اب عین ہمارا ساکن نہیں رہے گا نا، عین پر زبر ہوگا تو اب ہم اس کو گرائیں گے نہیں یا کو، تو بی انا، بی آنی، بی انا، بی انا اور بی آنی، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بنا کر۔ لیکن یہاں پہ بیسیکلی کیا ہے، تبیو، تبیو سے مزید یعنی تاکید والا سیغہ اگر میں بنا دوں تو یہ بن جاتا ہے تبی انا، لتبی انا، تو اب علامت مضارع جب میں ہٹا دوں گا تو کیا بچے گا میرے پاس، بی انا، یہ حاضر کے حاضر میں امر بنا رہے ہیں نا، ہاں، لام تو امر والا لگا رہے تھے وہ بھی غائب کے سیغوں میں، کیونکہ یہ حاضر کے سیغے نا، حاضر کے سیغوں میں لام نہیں لگتا بلکہ علامت مضارع کرتے، تو لام نہیں لگایا لیکن آخر میں نون مشدد لگا دیا، تو یہ ہمارا بچا بی انا، تو بی انا پھر یہ بی آنی ہو جائے گا، یہ بی انا ہو جائے گا، پھر یہ بی انا ہو جائے گا، یہ بی آنی رہے گا، اور یہ والا جو ہے اس میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا، تو یہ بن جائے گا بے نانی، بے نانی، دیکھیں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی بے نانی، یہ والا سے یہ دیکھیں بے نانی، اور لام واپس آ جائے گا اب متکلم میں تو لی ابی انا اور لی نبی انا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک گردان جو ہے وہ خود سے کوئی اس کی بنائیں گے نا تو پھر اچھے سے اس کی پریکٹس آپ کر لیں گے۔ اچھا یہی کام جو ہے وہ نہیں میں ہوگا، نہیں میں ہم نے کیا کرنا تھا، ابھی ہم نے لام امر استعمال کیا نا، اب ہم کیا کریں گے، لائے نہیں کا استعمال کریں گے۔ اچھا لائے نہیں میں حاضر اور غائب کے صیغوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہاں حاضر میں بھی لا لگے گی ہی لگے گی، تو گویا علامت مضارع اب کہیں بھی نہیں گرے گی، بس آپ نے سمپل مجزوم کرتے چلے جائیں، تو
جیسی گردان لم لگا کے بنائی ہے نا ہم نے، وہی گردان یہاں پر ریپیٹ ہو جائے گی، بس صرف لم کی جگہ پہ ہم لا کا استعمال کر لیں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے۔ اب ہمارے پاس آخری جو دو چیزیں بچی ہیں وہ ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول، تو اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسم الفاعل کا وزن ہمارے پاس کیا ہے جی؟ فاعل۔ تو فاعل کے وزن میں با یا عین ڈالیں گے تو بنے گا با یہ ان، لیکن الف کے بعد جب یا یعنی الف اوریجنل الف کے بعد یا واو آ جائے تو اس واو یا کو ہم حمزہ میں بدلتے ہیں تو یہ بن جائے گا پھر بایون۔ کیا بن جائے گا؟ بایون۔ اور بایون کی گردان کریں گے تو بایون نصب میں باین ہو جائے گا، جر میں بائن ہو جائے گا، تسنیہ کیا بن جائے گا؟ بائعانی، بائی عینی اور بائن، اور جمع میں ہو جائے گا بائعونا اور بائعینا اور بائعینا، اور مؤنث میں آپ بنائیں گے تو بائعتن ہو جائے گا، بائعتن ہو جائے گا اور بائعتن ہو جائے گا، پھر بائعتانی، بائعتینی، بائعت اور بائعاتن، بائعاتن اور بائعاتن۔ ٹھیک، کیا دیا ہوا؟ وہ انہوں نے دیا ہے نا صرف رفع میں دیے، میں نے آپ کو پوری رفع نصب جر کی گردان بتائی ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے صرف یہ والی لائن دی آپ کو، میں نے آپ کو آگے کی نصب و جر بھی بتائی۔ یہ دیکھیں یہ لائن بالکل میچ ہو رہی ہے، وہ صرف یہ ہے، میں نے آپ کو پوری گردان جو ہے 18 سیغوں والی وہ بتائی۔ آخری جو چیز ہمیں بنانی ہے وہ ہے اسم المفعول۔ تو اسم المفعول اس کا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، ٹیڑھا اس معنی میں کہ اسم المفعول کا نارمل وزن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مفعول، مفعول، تو بننا چاہیے مب یو ان، مب یو ان۔ اب اوریجنلی اس کو بننا کیا چاہیے تھا؟ بیسیکلی یا کی پیش جو ہے وہ پیچھے با پہ جاتی، یہاں پر پیش ہے نا، اس سے پیچھے با خالی ہے، تو یہ جانا چاہیے تھا اس طریقے سے مبوئی ان، ایسے ہونا چاہیے نا۔ اور یہاں پہ دو دو ساکن آ گئے تو اس میں سے ہم یا کو گرا دیتے، اس میں سے ہم ہیں؟ لیکن وہ وزن کا ہے نا، وہ وزن کا ہے، اس کو تو ہم نہیں گرا سکتے، ہمیں یا کو ہی گرانا پڑے گا۔ تو اوریجنلی اس کو بننا چاہیے تھا مبوءن، جیسے ہم نے بنایا تھا مقون، لیکن چونکہ یہ اجوف یائی ہے، اس میں جو حرف گرا ہے وہ یا گرا ہے، اس لیے ہم اس کو مبوءن کے بجائے بنا دیتے ہیں مبیعن، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اجوف یائی والا ہے، ورنہ مبوءن بننے سے ایسا لگے گا کہ اس کا مادہ تھا با واو عین، تو مادہ با یا عین ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کو مبوءن کے بجائے مبیعن بنا دیتے ہیں۔ تو اب اس مبیعن سے آپ پوری گردان خود سے بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ بنے گا مبیعن، دوسری اس کا بنے گا پھر مبیعن، نصب میں، جر میں ہو جائے گا مبیعن، پھر تسنیہ بنے گا مبیعانی، مبیعینی، مبیعینی، جمع بنے گا مبیعونا، پھر مؤنث بنے گا مبیعتن، تسنیہ بنے گا مبیعتانی اور جمع بنے گا مبیعاتن۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی لائن آپ کو کتاب میں دی ہوئی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے آج ایک اور صرف کبیر مکمل کر لی، جو کہ تھی با یا عین مادے سے، اور با یا عین مادے سے ہم نے الحمدللہ اس کا ماضی، معروف مجہول، مضارع معروف مجہول، اور لن کے ساتھ گردان، لم کے ساتھ گردان، نون ثقیلہ کے ساتھ، نون خفیفہ کے ساتھ، پھر فعل امر، فعل نہیں، اور آخر میں اسم الفاعل اور اسم المفعول کی گردان بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک اور صرف کبیر کریں گے،
آپ سے اگلی کلاس